السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ ناظرین کرام، یہ جو آپ کو ننگے سر کے ساتھ سینے پر ہاتھ باندھے ہوئے یہ جو پکچر نظر آ رہی ہے، یہ میرا بھتیجا ہے، عبدالشکور نام ہے اس کا۔ اب یہ دیکھیں، ننگا سر کیا ہوا ہے، سینے پر ہاتھ باندھے ہوئے ہیں۔ یہ غیر مقلد بنے۔ اب آپ سوچیں گے بھائی آپ کا بھتیجا غیر مقلد بن گیا ہے۔ اب دیکھیں، اللہ کا فضل ہے کہ اللہ جل جلالہ نے اس سے کام لیا ہے۔ یہ اب کیا بتاؤں، اللہ تعالیٰ جس سے کام لے، اللہ تعالیٰ نے اس سے کام لیا ہے۔ اب یہاں یہ ایک بہت بڑی بات بتا رہے ہیں، آپ کو ویڈیو دکھائیں گے کہ وہ کیسے غیر مقلد بنے ہیں، کیا بتا رہے ہیں، کون سی بڑی بات ہے۔ آپ کہیں گے بھائی آپ کا بھتیجا غیر مقلد بن جائے تو ان کی تعریفیں کرنے لگ جاتے ہو، اور کوئی غیر مقلد بن جائے تو ان کا رد کرتے ہو۔ یہی بات ہے نا، کہ یہی ذہن میں آئے گا کہ اپنا بھتیجا جب غیر مقلد بن جائے تو ان کی تعریفیں کہ بھائی اللہ نے ان سے کام لیا ہے، لیکن کوئی اور ہو جائے ان کا رد کرتے ہیں، ان کی مخالفت کرتے ہو۔ تو یہاں یہ ایک بہت بڑی بات بتا رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، اور مختصر ویڈیو اس کے اندر بہت بڑی بات سمجھا دی۔ پھر میں نے ان سے رابطہ بھی کیا اور ان سے پوچھا، تو انہوں نے ایک اور ویڈیو میری طرف بھیج دی، وہ بھی آپ کو دکھاتا ہوں۔ تو انہوں نے ایک اور ویڈیو بھیج دی کہ بھائی آپ یہ دیکھ رہے ہیں، جو بات میں سمجھانا چاہتا ہوں دوسری ویڈیو میں اس سے زیادہ اس میں وضاحت پائی جاتی ہے۔ تو کس مسئلے کے سلسلے میں بات کر رہے ہیں وہ ہم آپ کو سناتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ وہ سینے پر ہاتھ باندھ کر پھر سمجھاتے ہیں کہ آیا پھر غیر مقلدین جو کہتے ہیں کندھے سے کندھا ملے، سب سیدھی ہو، ملتی ہے نہیں ملتی۔ آپ دیکھ لیجیے ویڈیو کو۔ یہ ہم نے سینوں پہ ہاتھ باندھے، دیکھیں پریکٹس کی خاطر۔ اب ہمارے کندھے نہیں مل رہے، یہ میری کونی اس کے کندھے پہ لگ رہی ہے۔ That's a very international problem۔ تو یہاں انہوں نے ایک بہترین انداز سے بات سمجھائی ہے کہ دیکھیں بھائی، اب اگر سینے پر ہاتھ باندھے ہیں تو کندھے سے کندھا نہیں مل رہا، بلکہ کوئی نہیں جا کر کندھے کو ٹچ ہو رہی ہے، اور کندھا بالکل ایک دوسرے سے دور ہو جاتا ہے۔ اب غیر مقلد کہتے ہیں کندھا کندھے سے ملاؤ تبھی سب درست ہوگی۔ حالانکہ علماء کرام نے اس چیز کو سمجھایا ہوا ہے کہ اس کا مقصد کیا ہے، مفہوم کیا ہے، وہ چیزیں سمجھائی ہوئی ہیں، لیکن ان کو جب بتاتے ہیں کہتے ہیں آپ جو ہے نا اپنے مولوی کی بات مانتے ہو، حدیث کے مقابلے میں مولوی کی بات مانتے ہو، قرآن و حدیث کے مقابلے میں علماء کی بات لیتے ہو، یہ آپ جو ہے تقلید کرتے ہو، شرک کرتے ہو، جہنم میں جاؤ گے۔ لیکن یہاں عمل کر کے دکھایا اور سر ننگا کر کے بالکل انہی کا انداز اختیار کیا۔ یعنی غیر مقلد بننے کا جو میں بتا رہا تھا وہ یہی ہے کہ انداز وہی غیر مقلدین کا، یعنی بظاہر وقتی طور پر غیر مقلد بن کر دکھایا۔ تو جب میں نے کہا کہ بھائی آپ نے تو عجیب انداز سے سکھایا، تو انہوں نے ایک اور ویڈیو بھیج دی کہ بتایا کہ اس میں اس چیز کی اور وضاحت ہے، اور وہ عجیب ویڈیو ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ کندھے سے کندھا ملتا ہے یا نہیں مل رہا، وہ بھی آپ کو ویڈیو دکھاتے ہیں، آئیے دیکھ لیجئے۔ اب ناظرین کرام آپ دیکھ لیں کہ یہ بندے جو ہے نا وہ ان کا کندھا نیچے ہے، یہ جناب اتنے لمبے ہیں، اب کندھے سے کندھا کیسے ملے گا؟ اب جیسے غیر مقلد کہتے ہیں نا کہ ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ نماز ہوئی یا نہیں، لیکن البتہ ہم یہ کہیں گے کہ اللہ کے رسول والی نماز نہیں ہوئی، یہ نا اس طرح کہتے ہیں نا، تو یہاں بھی یہ کہیں گے کہ اللہ کے رسول والی نماز نہیں ہوئی۔ تو ناظرین ان ویڈیو سے سمجھانا یہ مقصود ہوتا ہے کہ علماء سے دین سمجھنا ہوتا ہے، احادیث کا مفہوم ماہرین دین سے سمجھنا ہوتا ہے، کہ دین کے جو ماہر ہیں، دین کو جانتے ہیں، سمجھتے ہیں، ان سے پوچھیں کہ مسائل ان احادیث سے، قرآن کی آیات سے کیا مسائل اخذ ہو رہے ہیں، کس طرح ہو رہے ہیں، اور ان کا کیا مقصد ہے، ان آیات کا، ان احادیث کا مقصد، مطلب کیا ہے، وہ علماء سے پوچھ کر سمجھنا ہے، نہ یہ کہ ہم جو ہے نا خود دیکھیں اور اپنا ذہن وہاں لڑائیں اور جا کر گمراہ بنیں، اور پھر جو ہے نا آئے دن ہم کوئی کسی فرقے کی اور گروہ کی شکل اختیار کریں اور امت میں مزید فتنہ پھیلائیں اور مسلمانوں کو، اسلام کو نقصان دیں۔ اس سے بہتر ہے کہ احادیث و آیات کو سمجھنے کے لیے، ان سے مسائل سمجھنے کے لیے ماہرین دین کی رہنمائی میں ان کو سمجھیں اور سیکھیں۔ اللہ جل جلالہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ہے حقیقت۔